أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک دو لٹرل میننگ تھے پیچھے والے سبق کے. خطال مختال کا وہی تھا، خیال سے ہے، خیال اسی سے ہوتا ہے اور تخیل بھی اسی سے ہوتا ہے. تخیل کیوں کہتے ہیں امیجینیشن کو؟ کہ آپ امیجینیشن میں خود کو سمجھ لیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، اور گھوڑا جو ایروگنٹ ہو کے چلتا ہے نا، گھوڑے کی چال، تو وہی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. نوازی نے بتایا تھا نا کل، مختال فخور. اور فخر کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کی پراؤڈنیس، مطلب اس سے آگے کوئی لیول نہیں ہوتا. وعلیکم السلام. اچھا، الم ترى ان الفلک تجری فی البحر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کشتی جو چلتی ہے پانی میں، بنعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے. لیوریکم، اللہ نے یہ اس لیے بنائی ہے، من آیاتہ، تاکہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیاں. یہ زمین آسمان کا پیدا ہونا، یہ جو اللہ نے کہا ہے زمین آسمان کی بات کرنے کے بعد پھر یہ تم اپنی چال درمیانی رکھو، تم اپنی آواز نیچے رکھو. اس کے فوراً بعد سورج چاند کی بات کی ہے کہ سورج چاند سے زیادہ تو تم حیثیت میں یا مرتبے میں نہیں ہونا. جب وہ بھی سبڈیوڈ ہیں، سخر ہیں، مسخر ہیں، اللہ کے آگے مطیع فرمان ہے، سبمٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، تو تم سورج کی طرح، سورج سے زیادہ فلیئر اپ تو نہیں ہو سکتے. تم چاند سے زیادہ اپنے ٹائم سے اوپر نیچے ایک ایک گھڑی کو گن کے اللہ کے آگے اتنے وہ مسخر ہیں، اور تم ان سے زیادہ تو نہیں بڑھ سکتے نا. تمہاری ہائٹ جتنی بھی بڑھ جائے آسمان تک تو نہیں بڑھ سکتی. سورج چاند جتنی تمہاری کیپیسٹی، تمہاری ایبیلٹیز نہیں ہو سکتی. تو جب وہ اللہ کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہیں تو تم بھی ہیومیلٹی سیکھو، انسانیت سیکھو، ڈاؤن ٹو ارتھ رہو. اور یہ اللہ ساری نشانیاں کس لیے دکھا رہا ہے؟ ان فی ذالک، بے شک اس سب میں ہیں، لآیات، بہت سی نشانیاں، انکاؤنٹڈ، لکل، واسطے ہر ایک کے، صبارن، جو صبر کرنے والا ہے، شکور ہے، جو شکر گزار ہے. بات کیا کی تھی انہوں نے اپنے بیٹے سے؟ وہ ہماری طرح کے پیرنٹ نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے بیٹا ہر اچھے کام میں اچھے کام کا حکم دینا، اس کو بزور اپنی ساری صلاحیتیں لگا کے اس کو نافذ کر دینا، اور ہر برے کام سے روکنا. اور پھر اس راستے میں کیا ہوگا؟ نماز سے طاقت حاصل کرنا، نماز تمہیں انرجی دے گی، اور پھر اس راستے پہ صبر کے ساتھ چلتے چلے جانا جو بھی مصیبت آئے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری اللہ کا تعارف انہوں نے اللہ کی عظمتوں کے ساتھ کروایا، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ. اور پھر کہہ رہے ہیں دو ہی راستے ہیں مومن کے لیے، جب اس کو اس راستے میں، اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچے گی تو پھر وہ صبر کرے گا، مستقل مزاجی اختیار کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نعمتیں کاؤنٹ لیس ہیں. آپ پوری دنیا کے درختوں کے پین بنا دیں اور پوری دنیا کے جو 7 سمندر ہیں اور اس کے 7 سمندر لے لیں، وہ خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں تمام نہیں ہوں گی. تو ایسے رب کے شکر گزار رہنا، اگر حالات آ بھی جائیں ان پر صبر کر کے شکر کا دامن نہ چھوڑنا اپنے ہاتھ سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلِّ، اور جب چھا جاتی ہے، غشیہ کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا، اور اذا، جب، when، موجن، ان کے اوپر موج، موج بالکل وہی اردو والا ہے، کالظل، سایہ کر دیتی ہے، اندھیرا کر دیتی ہے. دعوا اللہ، تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کر کے، لہ الدین، اس کے لیے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکال لے، ہم جو تو کہے گا مانیں گے. اس کا مطلب ہے یہ بات نہیں ہے کہ وعدہ کوئی نہیں کرتا، وعدے سب کرتے ہیں، پورا وہ کرتا ہے جو پھر اللہ کے ساتھ مخلص رہتا ہے. فلما نجاہم، پھر جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کوئی تو ہیں. یہ مقتصد ورڈ پہلے بھی آیا ہے نا، مقتصد، کہ اپنی چال کو بیلنس رکھو. تو ان میں تو کوئی تو بیلنس رہ جاتا ہے، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، اس کو اچھے حالات اللہ کی نافرمانی پر مجبور نہیں کرتے. وما یجحد بآیاتنا، اور جھگڑا نہیں کرتا وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں، الا، مگر، کلو، ہر، خطار کفور، خطار غدار کو کہتے ہیں.
اللہ کے ساتھ غداری کرنے والا. ابھی مصیبت میں تھا تو بڑے وعدے کر رہا تھا. ابھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب ان کے ہاں کوئی مرض آتا ہے وہ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, مرض بھی ناقابل علاج ہوتا ہے تو وہ لوگ بڑے چینج ہو جاتے ہیں, بڑے اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں, اور جیسے ہی پھر اللہ تعالیٰ انہیں اس مہربانی کر دیتے ہیں, ایسے ناممکن نظر آنے والے مرض سے نکال کے زندگی عطا کر دیتے ہیں, تو پھر دوبارہ وہی کام ہوتے ہیں, وہی صبح وہی شامیں ہوتی ہیں. خطار اسی کو کہتے ہیں, غدار, چیٹر. کفور, اچھا صبار اینڈ شکور, اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ یہ ورڈ لایا ہے, خطار اینڈ کفور. صبار کا اپوزٹ خطار, شکور ایکسٹریملی گریٹفل جس کے اندر گریٹیٹیوڈ ہو, اور کفور ایکسٹریملی ناشکرہ انسان, انگریٹفل. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے تمام انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہارے اوپر نعمتوں کی ایسی بارش کی کہ تم لکھنا بھی چاہو تو نہیں لکھ سکتے. وخشعوا, اور رب سے معاملہ کرتے کرتے پھر اس دن سے بھی ڈرنا, یومن, اس دن سے, انسانوں کے ساتھ معاملے میں خشیت اختیار کرنا. لا یجزی, نہیں بدلہ دیا جائے گا, والدن, کوئی والد, ام والدہ, اپنی اولاد کی طرف سے, ولا مولود لہ, اور نہ کوئی اولاد ہو جازن ام والدہ, اپنے باپ کی طرف سے کوئی اس کو بدلہ ملے گا, شیئا, کچھ بھی, ذرا برابر بھی, ایک دن کی نمازیں بھی والد اپنی اولاد کو دینا چاہے گا, نہیں دے سکے گا. ان وعد اللہ حق, یہ اللہ کے وعدے ہیں جو تمہیں اللہ میسر کر کے فگرز کے ساتھ بتا رہا ہے, اور یہ سچ ہونے والے ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے. غرور کا لٹرل میننگ ہوتا ہے دھوکا, ہم سمجھتے ہیں غرور پراؤڈنس کو کہتے ہیں, لیکن عربی میں غرور دھوکے کو کہتے ہیں. نہ تمہیں ہرگز دھوکے میں ڈالے دنیا کی زندگی, دنیا کی زندگی کا ظاہر تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ آلموسٹ سورت کا اینڈ ہے, اور سورت روم کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ تم ظاہری حیات کو صرف دیکھنے والے لوگ ہو, اور یہاں بھی اللہ پاک وہی فرما رہے ہیں اس سورت کے آخر میں بھی, تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. تمہیں یہ نہ لگ جائے کہ بس یہاں ہی رہنا ہے, یہیں کھانا پینا ہے, یہاں کسی طاقت کا استعمال کر کے کمزور کو دبا لو گے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور نہ دھوکے باز, کوئی بھی دھوکے باز, وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے, وہ شیطان ہو سکتا ہے, وہ جن ہو سکتا ہے, وہ کوئی طاقت ہو سکتی ہے, صلاحیت ہو سکتی ہے, اور وہ الٹیمیٹ دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے اللہ کے بارے میں, اللہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کے درمیان نہ آ جائے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, اس میں کسی قسم کی پیشین گوئی کی اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دیا. آج ہم سارا دن یہی پیشین گوئیاں کرتے ہیں, لوگ بڑا خوشی کے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں. سورۃ اعراف کہف میں پڑھے نا, دجال کے بارے میں, یا وہ تو پریڈکشنز کے بارے میں. ابھی لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کا بڑا شدت سے انتظار ہے. ہاں میں یہ بتا رہی تھی, امام مہدی علیہ السلام ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کب آئیں گے. سارے اندازے لگا کے وہ احادیث لے کر آتے ہیں قیامت کے نزدیک کی نشانیاں, تو اگر آ بھی گئے, چلے ہم نے ان کا زمانہ پا بھی لیا, پہلی تو بات ہے ہمیں ڈیفینیٹ نہیں ہے,
تو کیا ہم تیار ہیں؟ ہمارے اعمال اس کے مطابق ہیں کہ ہم ان کے لشکر میں آگے آگے کھڑے ہوں گے؟ آپ یقین کریں جن کے خلاف وہ جہاد کر رہے ہوں گے خدا نہ خواستہ ہمارے آتے وہی ہیں جن کے خلاف انہیں جہاد کرنا پڑے گا. تو یہ بے عمل لوگوں کی اور ناکام لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے. وہ امام مہدی آئیں گے، وہ سارے معاشرے میں اصلاح کر دیں گے، وہ اب تک جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ ٹھیک کر دیں گے. آپ اپنا کام کریں. بے شک اللہ نے اسی لیے تو قیامت کے ڈیفینیٹ ٹائم نہیں کسی کو بتایا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، شدید بہت بڑی حکمت ہے اس میں. بے شک اللہ ہی کے پاس ہے وہ آخری گھڑی کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں رحم میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا، نہیں پہنچ پاتا. اور ماں جو کچھ تدری پہنچ پاتا، نفس کوئی جاندار، ماں جو کچھ جب تک سے وہ جو کمائے گا ہاتھوں سے، غدن کل کو. کل کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اچھا ہونے والا ہے، برا ہونے والا ہے، مشکل حالات آنے والے ہیں، اچھے حالات آنے والے ہیں، فلاں کے ساتھ معاملہ کریں گے، کاروبار میں نقصان ہوگا، نفع ہوگا. یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتہ. وما تدری نفس، اور نفس اور کوئی بھی جاندار اس چیز کو بھی نہیں پا سکتا بے آئیے کہ کہاں، ارضن کس زمین میں تموت اسے موت آنی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم وہ باریک بین ہے، اس کو سب باتوں کی خبر ہے. خبیر خبر رکھنے والا ہے. علم اور چیز ہے، خبر اور چیز ہے. خبر انفارمیشن ہوتی ہے اور علم نالج ہوتا ہے. آج کیا ہے ہمارے پاس؟ انفارمیشن یا نالج؟ گوگل سے کیا ملتا ہے؟ انفارمیشن ہے. اسی انفارمیشن کے زور پہ انسان خود کو کتنا بڑا وہ سمجھتا ہے. کوئی ترم خان سمجھتا ہے، کوئی توپ چیز سمجھتا ہے، اور پھر پریڈکشن لوگ کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے ہاں جب تک یہ ہمارے اندر کیوریوسٹی رہے گی کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تب تک پیروں فقیروں کے بابوں کے ڈیرے آستانے آباد رہیں گے. وہاں کالے بکرے بھی آتے رہیں گے، پیلی مرغیاں بھی آتی رہیں گی، نیلے دھاگے بھی آتے رہیں گے. بس بتا دیں یہ رشتہ جو ہم کرنے والے ہیں کل کو کیا ہوگا، یا اس کے ساتھ کاروبار کرنے والے ہیں کیا ہوگا. لاٹری کا نمبر تک پوچھتے ہیں ہمارے ہاں، کیونکہ ریس کے گھوڑے نہیں ہوتے، ورنہ ریس کے گھوڑوں کا نمبر پوچھا کرتے ہیں. تو پھر یہ چیزیں جب تک ہم جانتے رہیں گے، جب اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہمیں نا بچپن میں نا، میں نے بک میں پڑھا تھا کسی میں، مجھے نہیں پتا میں نے وہ بک کہاں سے پڑھی تھی. ایک لڑکی کہتی ہے میں نے نا پامسٹری سیکھی، ہاتھوں کی لکیروں کا علم جس کو پامسٹری کہتے ہیں، میں نے سیکھی اور میں دیکھا کرتی تھی. میں نے اپنی ایک دوست کی دیکھا تو اس کی نا لائف لائن بہت لمبی تھی. میں نے کہا تم تو 100 سال کی عمر پانے والی ہو. کہتی ہے میں نے نا، اس نے مجھے اکیڈمی میں ہاتھ دکھایا، اور اکیڈمی کے باہر ہم لوگ گھر جانے کے لیے روڈ کراس کرنی پڑتی تھی. روڈ کراس کی، روڈ ایکسیڈنٹ میں فوراً اس کی ڈیتھ ہو گئی اسی ٹائم. تو تب سے میں نے توبہ کی کہ اللہ بتاتا ہے لکیروں کا علم جو ہے وہ نہیں ہے، لکیریں بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں. پھر علم نجوم ہے، ستاروں کا حال ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم ہوروسکوپ پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس سال کیا ہوگا، اس دن کیا ہوگا، اس ہفتے کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. پورے میگزینز کا ایک پورا صفحہ ہوتا ہے اس کے اوپر. ستارے روز رات کو کبھی دیکھیں، دن کو بھی ٹوٹتے ہوں گے، رات کو تو نظر بھی آتے ہیں. وہ ستارے جن کا علم آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹوٹتے ہیں، وہ تو ٹوٹ جاتے ہیں، وہ تو چال بدل لیتے ہیں، وہ تو راستہ بدل لیتے ہیں. اگر ان کے علم میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ اس علم کو باقی رکھتا. علوم تو یہ سارے ہیں، تمام انبیاء کو سکھائے گئے ہوں گے. مجھے امید ہے کسی نہ کسی انبیاء کو یہ اسٹرالوجی کا بھی دیا ہوگا اور اسٹرانومی کا علم بھی دیا ہوگا. اب اس میں سے اللہ تعالیٰ دیکھیں، اب ایک بابا ہے اندر بیٹھا ہے یا ایک بی بی صاحبہ ہے، وہ اندر کمرے میں بیٹھ کر آپ کو کچھ چند لکیریں کھینچ کے ذائچہ بنا کے دے دیتی ہیں. اور وہ بندے ہیں، وہ ناسا ہے جو آج اسٹرالوجسٹ ہیں، اسٹرونومسٹ ہیں. تو وہ لوگ جاتے ہیں خلا میں، جاتے ہیں ان کے سیاروں کے بارے میں، وہاں کی مٹی کیسی ہے، وہاں کے لائٹ ایئرز کتنے لگتے ہیں ٹریولنگ میں. تو وہ جو علم نافع تھا، جو سائنس سے، ٹیکنالوجی سے بیس تھا، اللہ نے وہ باقی رکھا، اس کی ممانعت نہیں کی. اور اللہ نے ممانعت کی کہ بند کمرے میں بیٹھ کر تم کچھ اندازے گیس لگا لو، اس چیز سے باہر نکل آؤ. اسلام تلسماتی دین نہیں ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ
اس علم کی، سائنس کے علم کی تو شدید مذہب میں مخالفت کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یہ تو کفریہ علم ہے، انگریزی تعلیم تو ہے ہی ساری کی ساری کافروں یہودیوں کی تعلیم ہے، اور وہ ان بابوں کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہاں سے پتہ چل جائے گا نا، کسی کے گھر چوری ہو گئی ہے نا، حساب کروا لیں۔ وہ ہم اگر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں چلتا، بعض دفعہ پتہ بالکل اندازہ صحیح میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن کیا ہے آپ کی سوچ وہی زمین والی رہ جاتی ہے، آپ گلوبل نہیں سوچتے، گلوبل کیا سوچیں گے، مطلب گلوبل تو پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد تو آپ نے اوپر جانا تھا، خلا کا سوچنا تھا، اسپیس میں جانا تھا۔ تو علامہ اقبال ایسے تو نہیں کہے کہ تو شاہی ہے تو بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانے کے گنبد پر، وہ تو کہتے ہیں بادشاہت بھی مل جائے تو اس دنیا کی کم ہے، آپ نے تو آگے اور آسمان جو ہیں تسخیر کرنے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے میں نے آسمانوں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، تاکہ تم ان کو دیکھو بھالو، ادھر ریسرچ کرو، ادھر اپنی زندگی کھپاؤ۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے ایسا ہاتھ کی لکیروں سے ریلیٹڈ یا ستاروں کی چالوں سے ریلیٹڈ، یہ ہے کہ ہم مزاج دیکھ لیتے ہیں، مطلب ہم جیسے لوگ، مطلب میں اس میں نہیں مذائقہ سمجھتی، ہو سکتا ہے وہ بھی غلط ہو، میں ایسے کہہ دوں آپ کو بالکل ٹھیک ہے، بروج کے مطابق، سٹارز کے مطابق آپ اپنا اپنا مزاج دیکھ لیں، تو وہ بھی فطرت میٹر کرتی ہے، آپ کے بلڈ ٹائز میٹر کرتے ہیں، آپ کس فیملی سے ہیں یہ میٹر کرتا ہے، آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آپ انہیرٹ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے، وہ بھی 100% صحیح نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ ایک بندے کا سٹار اگر لیو ہے تو وہ سارے کے سارے لیو ایسے ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا، پرسن ٹو پرسن ویری کر رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں، بس اللہ ہمیں نا یونیورسل قسم کے مینر سکھا دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے ان باتوں کی پوری مکمل اس صورت میں نفی کر دی، صرف علم الساعہ نہیں کہا۔ کچھ لوگوں کی دلچسپی قیامت کے آنے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت شدید، وہ جتنے بھی احادیث مروی ہیں نا قیامت کے نزدیک والی، وہ ساری کی ساری اٹھا کے لاتے ہیں، اگر وہ پڑھ لیں اور ان کا لیکچر سن لیں تو ایسے لگتا ہے کل قیامت آنے والی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، اگر ہم سوچیں کہ ہر انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کب مر جانا ہے، اور جس گھڑی مر جانا ہے اس کا تو قیامت شروع ہو گئی نا، اس کا تو حساب کتاب شروع ہو گیا، تو یہ چیزیں بے عملی کی طرف لیڈ کرتی ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، جیسے سات کا علم اللہ کو ہے، ایسے ہی بارش کا علم بھی اللہ کو ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کسی رحم میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، کچھ اور ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ٹیومر ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ کوئی نہیں جانتا کہ کل اسے کیا پیش آئے گا، اس کے ہاتھ کیا کمائیں گے، اور نہ کوئی جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا، تو پھر کیوں نہیں اس علیم اور خبیر کی بتائی ہوئی باتوں پر بھروسہ کر لیتے ہو؟ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہی حضرت لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت اتنی اچھی لگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پر، بلکہ بہت سی جگہوں پر، کہ ان میں کتابوں کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ صحیفے بھیجے ہیں کتابوں کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ان صورتوں کو ایز اے ڈفرینٹ چیپٹر کلیم کرتے ہیں، تو ایک چیپٹر پورا لقمان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بنا دی تاکہ ہم ادھر سے مینر سیکھ لیں۔ اچھا، ایک اور بات مجھے یاد آ رہی تھی، کل کے پرسوں کے لیسن میں سے ہے، ہاں، حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا آیت نمبر 16 ہے، جب انہوں نے کہا نا کہ ایک چٹان کے اندر کوئی ہو رائی کا دانہ اور اس کو بھی ڈھونڈنا چاہے تو اللہ اس کو ڈھونڈ سکتا ہے، اور اس کو اللہ لے کر آ سکتا ہے، اور وہ چٹان بھی، یہ مثال کہیں بھی نہیں دی گئی زمین آسمان میں کہیں بھی ہو، صرف اس صورت میں دی گئی ہے، اور پھر اللہ کو لطیف اور خبیر کہنے کے بعد وہ انہوں نے فوراً نصیحت کی ہے، اے میرے بیٹے جب اتنا عظیم اللہ ہے تو اس کے ساتھ تعلق قائم کس طرح رکھو گے؟ نماز کے ساتھ، نماز بہت بیسک ہے، جو انرجی نماز دے گی پھر آپ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ کر سکو گے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہو نا، آپ کے نماز کا تعلق صحیح نہیں ہے، پھر ہمارے جیسے بزدل بنو گے، جیسے ہم لوگ ہیں، پاکستانی ہیں خاص طور پہ، تو بہادری ایسی صفت ہے جو پراؤڈنس کے اگینسٹ انسانوں میں اللہ کو ریکوائرڈ ہے، بزدل انسان تو جا کے کسی کا ہاتھ نہیں روکے گا نا، اسے تو جان بہت پیاری ہوگی، وہ تو پھر طریقے پوچھے گا کہ کس طرح کس بیماری سے بچ جاؤں،
کس طرح کس ظالم سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ بہادری پیدا کرنا چاہتا ہے، اور بہادری کس سے پیدا ہوتی ہے؟ نماز سے پیدا ہوتی ہے. یہ بتانا تھا مجھے. جو ابھی ان کا سیکوینس سمجھ میں آیا نا آیات کا، جو ورڈ سمجھ میں آیا، جو عبادت ایک کے بعد دوسری بتائی گئی ہے، تو نماز کے فوراً بعد انہوں نے کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. اور دوسری چیز انہوں نے نماز سے جو ریلیٹ کیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو پھر پہنچے گا نا اس راستے میں اس کو برداشت کرنا ہے. یہ دونوں صورتیں میں نے آپ سے کہا نا، صورت عنکبوت اور صورت لقمان، یہ ان صحابہ کے بارے میں ہیں جو ینگسٹرز ہیں، جو ٹین ایجر ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ ان کو استقامت عطا کرنے کے لیے والدین کے حقوق بھی اور والدین کے جو رائٹس ہیں ان کو ان کے درمیان ڈفرینشیٹ کر کے ہمیں ڈیٹیل میں اللہ نے بتا دیا ہے دونوں صورتوں میں کہ ان کو مرج مت کر دینا. حقوق والدین کے نہیں بڑھیں گے، والدین کا وہ جو ذمہ داری ہے تمہاری کہ تم نے ان کے ساتھ اچھا رہنا ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، احسان بڑھتا چلا جائے گا. ان ذالک من عزم الامور. اگر بیسیکلی کوئی انسان صرف یہ کام کر لیتا ہے تو اس کی فلاح کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں، ڈیفینیٹ ہے. اور آگے یہ جو ہے نا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو یہ باتیں بھی یونیورسل ہی ہیں. اور ساری کی ساری باتوں میں یا ایھا الناس کے ورڈ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیے صورت میں، یہ بھی دیکھیے گا، خاص طور پہ نوٹ کیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آج ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر منڈے کو انشاءاللہ سمری.